پہلی آیت سے چھٹی ہے۔ پطرس کے بعد یوحنا رسول کا پہلا خط ہے، اس کا چوتھا باب پہلی آیت سے چھٹی آیت تک۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی روح کو تم کس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو بھی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے، اور جو بھی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مقابل مسیح کی روح جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، اور جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان سکتے ہیں۔ دم کے پاک ہم کو اس کام میں بولے بڑے سیانے کو اس کی برکت۔ آج کے کلام مقدس کے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے اچھائی اور برائی کی پہچان کیا ہے۔ What is distinguished between evil and good؟ اچھائی اور برائی کیا ہے اور اس کا امتیاز ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے، کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سے استاد ہیں اور بہت سے جھوٹے نبی بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ یہ خدا کی روح ہے یا شیطان کی روح؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ خدا خالق ہے، وہ وجود رکھتا ہے، اور خدا روح ہے۔ جب موسیٰ کو خدا مصر بھیجتا ہے، موسیٰ سوال کرتا ہے کہ خدا اگر فرعون مجھ سے پوچھے کہ تجھے کس نے بھیجا تو میں تیرا نام کیا بتاؤں؟ تو خدا نے خود بتایا کہ تو یہ کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا۔ اب کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا نے ہمیں تو بنایا ہے، لیکن خدا کو کس نے بنایا؟ تو خدا کہتا ہے میں ازل سے ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ خدا کو کسی نے نہیں بنایا کیونکہ خدا خالق ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں بنایا ان کائنات میں، بلکہ اس نے فرشتوں کو بھی بنایا۔ اور زبور 103 کی 20 سے 22 آیت کو پڑھیں تو وہاں فرشتوں کی بابت لکھا ہے کہ وہ خدا کی ستائش کرتے ہیں اور خدا کے احکام کو مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ خدمت گزار روحیں ہیں جو آسمان سے زمین پر ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں، اور فرشتوں میں بیاہ شادیاں نہیں۔ فرشتے نیک بھی ہیں اور فرشتے برے بھی ہیں، کیونکہ دوسرا پترس دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کیا خدا نے ان کو جہنم میں بھیج کر تاریک جگہوں پر عدالت کے دن تک۔ اب یہ فرشتے گنہگار فرشتے جو آسمان سے زمین پر گرائے گئے، یہ وہ فرشتے ہیں جو بدی اور برائی کرتے ہیں، زمین پر انسانوں کی زندگیوں میں آ کر ایسی روحیں جو
जो शैतानी रूहें हैं वो लोगों को गुमराह करते और सरगलाते। तो मुकाशवा 20 बाब की दूसरी आयत पढ़े, वहाँ लिखा है कि वो पुराना अजदहा, यानी वो पुराना सांप, अब ये बिल्कुल वो पीछे की बात कर रहा है, ये वो हजारों साल पहले की बात कर रहा है, जब वो एक लूसीफर फरिश्ता था, खुदा के सेकंड था, लेकिन उसने सांप के रूप में आकर माँ हवा को बहकाया और वो गुनाह में मुबतला। उसको वो कहता है वो पुराना सांप यानी इब्लीस। तो हम इसको इब्लीस को, शैतान को बुरा नाम देते हैं। और इस दुनिया में, इस रूहानी दुनिया में दो किस्म की रूहें, खुदा की रूहें और शैतान की। अच्छाई और बुराई में इम्तियाज कैसे करते हैं? अच्छी रूहें कौन सी हैं और बुरी रूहें कौन सी? अगर हम मसीह के ज़माने में देखें तो अच्छी रूहें कौन थी? खुदा यीशु मसीह के लोग, उसके शागिर्द। और बुरी रूहें कौन थी? वो फकीर फरीसी यहूदी जिन्होंने मसीह खुदा को मसरूफ कर दिया। और आज भी इस दुनिया में अच्छी और बुरी रूहें हैं। हम कैसे इम्तियाज कर सकते हैं कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का बंदा नहीं? अब कुछ ऐसे लोग हैं जो घर घर जाकर दुआएं करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, जी कौन? मैंने दुआ कर। अब जो लोग दुआओं का त्याग रखते हैं वो कहते हैं जी नहीं, हम दुआ कर लेते हैं, हम चढ़ जाते हैं, पासवान हमारे घर पे आते हैं, हमें तालीम देते हैं, बहुत शुक्रिया। तो सादा लोग होते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आ जाए अंदर, दुआ के लिए कह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं। वो फिर आते हैं अंदर, बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और जो उनकी समझ में आता है वो कलाम सुनाते हैं, और जिस किस्म की तालीम उनके पास होती है वो देते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाइबल की सच्चाई की तालीम नहीं देते। आपने यहोवा विटनेस का नाम सुना होगा, आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी। ये एक बिदती फिरका है, ये एंटी क्राइस्ट, ये मुखालिफ मसीह है। ये कहते हैं कि यीशु मसीह एक आम इंसान है, ये यहोवा ही खुदा है, उसने कहा यही मेरा नाम है। और इनका जहाज सुबह 8 बजे बस्तियों मोहल्लों में उतर जाता है। ये ग्रुप की सूरत में आते हैं, इनमें मर्द ख़वातीन दोनों होते हैं। ये घर घर जाते हैं, सादा लोगों को तालीम देते हैं, रोशर देते हैं, और इनकी बाइबल भी हमारा तर्जमे से बहुत फ़र्क है। ये आपकी एडिशन है। ये सादा लोगों को पकड़ाते हैं, और ये मुखालिफ मसीह है। ये ना ईस्टर को मानते हैं, ना क्रिसमस को मानते हैं, ना गुड फ्राइडे को मानते हैं, ये किसी चीज़ को नहीं मानते। कहते हैं यहोवा ही सब कुछ है। तो ये वो बिदती लोग हैं, ऐसे और भी बिदती लोग हैं जो इस दुनिया में चले फिर रहे हैं। और हमारा काम ये है कि हम इम्तियाज करें, हम ये जानें कि ये खुदा का बंदा है या नहीं, इसमें खुदा की रूह है या नहीं। हाथ खटखटाने वाले के लिए दरवाज़ा ना खोलें, इम्तियाज कीजिए कि वाकई ये खुदा का बंदा, इसमें खुदा की रूह है। ये कैसे हम जान सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास इम्तियाज की रूह होनी चाहिए। हमें खुदा से ये दुआ करना चाहिए कि ऐ खुदा तुम्हें इम्तियाज की रूह दे। क्योंकि जिस ज़माने में ये यूहन्ना रसूल खत लिख रहा है, उस ज़माने में एक फ़िरका, ब्यूनी फ़िरका था जो यीशु मसीह के तजस्सुम को नहीं मानता। कहता था कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर नहीं आया, तो ऐसे ही आसमान से ज़मीन पर आ गया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मुजस्सम, उसने जिस्म लिया, उसकी पैदाइश यशायाह 9:6 के मुताबिक हमारे एक लड़का मुतल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया जिसका नाम मजीद, मुशीर, खुदाए कादिर, अतीयत का बाप, सलामती का शहजादा। तो ये खुदा यीशु मसीह मुजस्सम हुआ है, ऐसे आसमान से ज़मीन पर नहीं आ गया। तो ये वो बिदती फ़िरका था जिसको सामने रखकर यूहन्ना रसूल ने इंजील मुक़द्दस को भी लिखा और ज़बूर को भी लिखा, ताकि बिदती लोगों से लोगों को रोशनास कराया
آج بھی دنیا میں بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو کیا کر لو گے؟ پہچانو۔ درخت اپنے پھلوں سے، انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پرکھیں اور جانیں۔ اور سب سے بڑی بات امتیاز کی روح کہ اس کے پاس خدا کا کلام، ہمارے پاس کسوٹی ہے۔ ہم اس سے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ آیا یہ خدا کی روح ہے یا شیطان کی روح ہے، یہ خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر آنے والے کو ویلکم نہ کریں، امتیاز کریں کہ کیا واقعی اس کی تعلیم ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ جانتی نہیں، وہ فرسٹ ڈے آپ کے دروازے پہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کرنی ہے، آپ کو کیا پتہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تنظیم کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کسی تنظیم کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اب ان سے پوچھیں کہ آپ کا چرچ کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ وہ مسیح سے بھی آزاد ہے، وہ اگر تنظیم سے آزاد ہے تو مسیح سے بھی آزاد ہے۔ ان کا کوئی پوچھنے گیچنے والا نہیں، چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں۔ جو شخص کسی تنظیم کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری کوئی مشن نہیں، ہمارا کوئی چرچ نہیں، ان سے خبردار ہے، خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی تعلیم دیں گے، ایسے بتلائیں گے لوگوں کو صرف اپنے مفاد کے لیے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو، وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ مخالف مسیح اب بھی زمین پر کام کر رہی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے کہ ہم جانیں کہ کس طرح ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ خدا کی روح ہے یا شیطان کی روح ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ پھر شیطان اور اس کی روحیں کہاں کام کرتی ہیں؟ یہ مضربہ، یہ شیطانی روحیں کہاں کام کرتی ہیں؟ چرچ میں، کلیسیا میں۔ بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے، کیونکہ پولس رسول کا دوسرا خط تسالونیکیوں کے نام دوسرے باب کی 4 آیت کو پڑھیں، اور لکھا ہے وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ خدا کے مقدس میں، خدا کے گھر میں، خدا کی ہیکل میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں، حالانکہ خدا نہیں ہے۔ یہ مخالفت ہے۔ اور ایسی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے اس دنیا میں آنے والے وقت میں آئیں گی کہ آپ کو شاید پہچاننا ہی مشکل ہو جائے گا کہ یہ خدا کا بندہ ہے یا خدا کا بندہ نہیں ہے۔ شیطان جب مخالف مسیح کثرت سے کام کرے گا تو کہتا ہے کوئی کام بتائیں، کوئی معجزہ بتائیں، میں کرنے کو تیار ہوں، آپ کے سامنے ایسے معجزہ کر دے گا کہ اس طرح سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ خدا کی روح ہے، یہ شیطان کی۔ جب تک خدا کے روح کا امتیاز ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، ضروری ہے کہ ہم امتیاز ضرور رکھیں اور ایسے لوگ کو جان رکھیں، اور کبھی بھی ایسے لوگ کے اپنا دروازہ نہ کھولیں، اور خدا میں مضبوط رہیں، قائم رہیں، اور اپنے ایمان، اپنی تعلیم پر قائم رہ کر خدا کو۔ آئیے ہم آج کے کلام کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کا فضل عطا کرے، اپنے ساتھ ساتھ چلنے